وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کیونکہ اے مسلمانوں، اے مؤمنوں، تمہاری زندگی بہت اہم ہے۔ تم نے جہاد کرنا ہے، تم نے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، جہاد بالعمل بھی، جہاد بالمال بھی۔ اس لیے تمہیں مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، اور اسی طرح اپنا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے کہ تم نے صحت مند بھی رہنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ وہ اس طرح کہ تم جہاد سے، جد و جہد سے اگر منہ موڑو تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تمہاری زندگی میں جد و جہد نہ ہو، تمہاری زندگی میں سٹرگل نہ ہو، محنت نہ ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بہرحال ذی وقار سامعین اکرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے حفظان صحت کی اہمیت پر بیان کیا، تو آج دین اسلام میں حفظان صحت کے اصول بیان کریں گے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ہم نے صحت کی تعریف کی تھی کہ صحت کی تعریف کیا ہے؟ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ان بیلنس، یعنی جسمانی، ذہنی، سماجی بہبود میں توازن کا نام صحت ہے۔ یہ ہیلتھ ہے، اور ہیلتھ از ویلتھ، کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یعنی انسان کی جسمانی حالت بھی توازن میں ہو، ذہنی حالت، نفسیاتی حالت بھی، اور سماجی سوشلی طور پر بھی وہ توازن میں ہو، تو وہ صحت مند انسان ہے۔ خیال رکھنا ہے اپنے جسم کا، اپنے مائنڈ کا، ذہن کا، سب کا خیال رکھنا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یا اس طرح سمجھیے کہ جسمانی، نفسیاتی اور اجتماعی پہلوؤں سے انسان کا سلامت ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ صحت ہے۔ تو یہ کتنا اہم ہے، اور دین اسلام میں الحمدللہ اس کے سارے اصول بیان ہوئے ہیں۔ ذی وقار سامعین اکرام، اب آتے ہیں اپنے خاص اصولوں کی طرف، جو صحت مند زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ آپ ان اصولوں کو جانیں گے، ان اصولوں پر عمل پیرا رہیں گے، تو مجھے رب العالمین سے امید ہے کہ پھر ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اور یہ جو اصول میں بیان کر رہا ہوں بڑے ہی اہم اصول ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ پیارے بھائیوں، ان اصولوں میں سے ایک اصول جسمانی ورزش ہے۔ صحت مند جسم اور معتدل زندگی کے لیے آدمی کا متحرک رہنا، بھاگ دوڑ سے کام لینا، محنت کرنا ضروری ہے۔ غیر متحرک یا ساکن طرز زندگی جدید طبی تحقیقات کے مطابق موٹاپے، بلڈ پریشر وغیرہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسلامی طرز حیات میں تحرک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نماز باجماعت، حج، نماز کے لیے آنا، حج کے لیے جانا، جہاد، تبلیغ دین، حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان کیا رہے؟ متحرک رہے، اور دیگر افراد معاشرہ سے
بالکل کٹ نہ جائے بلکہ فکری اور جسمانی ہر دو اعتبار سے پردم ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یعنی شاہین میں قوت ہے، قوت بازو ہیں تو وہ پرواز سے تک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، تم میں دم ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو گرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں نے فضائل سن لیے، میں اب میدان میں اترنا چاہتا ہوں، عمل کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤں، ایسا نہ ہو کہ گر جاؤں۔ تو اس لیے اقبال نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میں دم ہے، جس طرح شاہین گرنے سے نہیں ڈرتا۔ وقار سامعین اکرام، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ہمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیاں دعوت و جہاد سے عبارت تھی۔ وہ زاہد شب بیدار بھی تھے اور مجاہد بلند کردار بھی، وہ واعظ شیریں گفتار بھی تھے اور میدان عمل کے شاہ سوار بھی۔ اقبال نے کہا تھا تھے ہم ہی ایک تیرے معرکہ اراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاہ آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو اسی طرح جہادی زندگی میں میرے بھائیوں بہت برکت ہے۔ تو صحت مند زندگی کے لیے جد و جہد، اسٹرگل، محنت بہت لازمی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مجاہدین کی، اسلامی فوجیوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتے ہیں، یہ جد و جہد، یہ اسٹرگل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ متحرک رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو صحت کے لیے محنت، جد و جہد لازمی ہے، اور بیکار پڑے رہنے سے صحت کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اگر آپ جہاد کے میدانوں میں نہیں نکل سکتے تو آپ معیشت میں محنت کریں، اپنی حلال روزی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کریں، لیکن مسلمان بھاگ دوڑ کی زندگی گزارتا ہے اور بیکار پڑے رہنے کی زندگی کو کبھی بھی مسلمان بندہ مومن ترجیح نہیں دے سکتا۔ وقار سامعین اکرام، جہادی ٹریننگ بھی اس حوالے سے بہت مفید ہے۔ رب تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے والی اس جماعت کے قائدین اپنے ساتھیوں کو ایسے کھیلوں اور اشغال کی ترغیب دیتے ہیں جس سے ان کے جسم عبادت و جہاد کے لیے مستعد رہیں۔ یعنی صحت کے لیے مفید کھیل، جس طرح مفید ورزشیں مفید ہیں، اسی طرح مفید کھیلوں میں حصہ لینا بھی بہت مفید ہے۔ اور ان کھیلوں میں سے ایک کھیل تیر اندازی کا بھی کھیل ہے۔ اس سے ہاتھ و بازوں کی ورزش ہوتی ہے اور اس سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس سے قوت بازو میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں اہل ایمان کو کفار کے مقابلے میں قوت جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت قوت مہیا کرو۔ اسلامی فوج کو متفق کر کے، مجاہدین کو متفق کر کے کفار کے مقابلے میں طاقت قوت مہیا کرو۔ قوت میں میرے بھائیوں جہادی ہتھیار بھی داخل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کی تفصیل تیر اندازی سے کی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، خبردار
قوت تیر اندازی ہے۔ اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1917 ہے، اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے 3 طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک تیر کے ذریعے 3 طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلا، تیر کا بنانے والا، جس نے اچھی نیت سے تیر تیار کیا ہو کہ اس سے مجاہدین کام لیں گے، یہ جہاد میں کام آئے گا، تو وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا، تیر چلانے والا، کہ جو تیر چلانے والا ہے، مجاہد ہے، وہ اس تیر سے، وہ اس ہتھیار سے وقت کے فرعونوں کو، نمرودوں کو مارتا ہے، ان کو جہنم رسید کرتا ہے، تو یہ غازی بھی جنتی ہے۔ اور تیسرا، تیر اٹھا کر تیر انداز کو دینے والا بھی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تینوں ہی جنت میں جائیں گے۔ تو تیر اندازی اچھی نیت سے ہو تو یہ دنیاوی فوائد بھی ہے اس میں، اور اخروی فوائد بھی۔ وقار سامعین کرام، ابھی تک میں نے 2 باتوں کی وضاحت کی۔ ایک، متحرک رہنا، کہ بہترین صحت مند زندگی گزارنے کے لیے متحرک رہنا یہ لازمی ہے۔ یعنی آپ نے صرف یہ اپنی زندگی بیٹھ کے لیٹ کے نہیں گزارنی، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں محنت سے کام لینا ہے۔ اور نمبر 2، کوئی مفید کھیل جس طرح تیر اندازی۔ اب تیسرے نمبر پر دوڑ لگانا، جاگنگ یا واک کرنا صحت مند کے لیے کتنا مفید ہے یہ بتائیں گے۔ پیارے بھائیوں، پیدل دوڑ صحت مند رہنے کے لیے بہت مفید ہے، اور اسی افادیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام طور پر دوڑ لگایا کرتے تھے، اور ان میں آپس میں دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا، دوڑ لگاتے تھے۔ بلال بن سعد تابعی رحمۃ اللہ علیہ حضرات صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے کن کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا۔ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ نشانوں کے درمیان دوڑ لگایا کرتے تھے، دوڑتے تھے، اور ایک دوسرے سے آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور ہنسی مزاح بھی کرتے تھے۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا، جب رات آتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں دوڑ کے مقابلے بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپس میں بہت پیار و محبت سے رہتے تھے، اور صحابہ کرام کبھی کبھار آپس میں ہنسی مزاح بھی کیا کرتے تھے، اور رات میں اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی دوڑ لگانے والی اور بھی حدیثیں ہیں، تو دوڑ لگانا صحت کے لیے مفید ہے۔ ہم لوگ تو واک نہیں کرتے، پھر دوڑ کے مقابلے کیسے کریں گے؟ آج کے علماء حضرات، آج کے قراء حضرات، کیا آپ کو واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو پھر یہ جاگنگ اور یہ دوڑ کے مقابلے کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ دوڑ کے مقابلے کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے صرف مسلح کو سنبھالنا نہیں ہوتا، انہوں نے پھر جہاد کے میدانوں میں بھی جو ہے نکلنا ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، پھر اسی طرح یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، پڑھنا فرض ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی نیت سے ہی پڑھنی ہے۔ لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس نماز کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں، خاص کر انسان کی صحت پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ جو نماز کے پابند ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے۔ جو نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو نماز سمجھ کر پڑھنی ہے، اور اس سے ایک اضافی ورزش کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور یہ بہترین ورزش بھی ہے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے جب ایک نمازی کو دیکھا اور کہا کہ کس طرح رکوع کرتا ہے، کس طرح سجدے میں جاتا ہے، تو پھر انہوں نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی، تو اس نے کہا کہ اس نماز کے انسانی جسم پر اور انسانی دماغ پر اتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں کبھی زندگی میں امریکہ کا صدر بنا، حکمران بنا، تو میں اپنے ملک میں نماز کو فرض قرار دوں گا، کہ یہ
انسان کے جسم کے لیے اور انسان کے دماغ کے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ پیارے بھائیوں، تکبیری تحریمت کے دوران کونی کے سامنے کے عضلات اور کندھے کے جوڑوں کے عضلات حصہ لیتے ہیں۔ یعنی اس نماز میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی مکمل طور پر حصہ لیتا ہے۔ قیام میں جو ہے ہاتھ باندھتے وقت کونی کے آگے کھنچے والے پٹے اور کلائی کے آگے اور پیچھے کھنچنے والے پٹے اس میں حصہ لیتے ہیں، جبکہ جسم کے باقی پٹھے سیدھا کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنا معمول کا کام ادا کرتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں جسم کے تمام پٹے ورزش کرتے ہیں اور اس میں کونہے کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، جبکہ گھٹنوں کے جوڑ سیدھی حالت میں ہوتے ہیں، کونیاں سیدھی کھنچی ہوئی ہوتی ہیں اور کلائی بھی سیدھی ہوتی ہے، جبکہ پیٹ اور کمر کے پٹے جھکے اور سیدھے ہوتے ہیں۔ سجدے میں کونہوں، گھٹنوں، ٹخنوں اور کوہنیوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، جبکہ ٹانگوں اور رانوں کے پیچھے کے پٹے اور کمر اور پیٹ کے پٹے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کندھے کے جوڑ کے پٹے اس کے ساتھ ساتھ کلائی کے پیچھے کے عضلات بھی کھنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سجدہ دل و دماغ کو خون کی فراہمی کے لیے بہت نہایت موزوں عمل ہے۔ دیکھو، ہم زندگی میں سارا دن دنیا کے کام کرتے ہیں، یا تو ہم کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے یا چل رہے ہوں گے۔ دل جو ہے اس کا کام خون کی جو ہے پمپنگ ہے، خون کی سپلائی کا کام ہے۔ تو عام حالات میں دماغ تک خون مکمل نہیں پہنچتا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جب کہ دل اوپر آیا اور انسان کا سر نیچے ہوا تو اس حالت میں رہتے ہوئے خون کی سپلائی وافر مقدار میں دماغ کو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے سجدے کے اور بھی فوائد ہیں۔ یہ تو نماز کے جو فوائد ہیں کہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت سمجھ کر پڑھنی ہے، لیکن اس نماز کے لیے جو ہم آتے ہیں اور نماز جو پڑھتے ہیں اور جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اور اسی طرح سجدے کی حالت میں جسم کے کن کن اعضاء کو باقاعدہ جسمانی طور پر، فزیکل طور پر انسان کو کتنے فائدے ملتے ہیں، اس کا بیان ہے کہ سجدہ دماغ کو خون کی فراہمی کے لیے نہایت ہی موزوں عمل ہے۔ اب آتے ہیں تشہد کی طرف۔ تشہد یعنی اتحیات کی صورت میں گھٹنوں اور کلہوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، ٹخنوں اور ہاتھوں کے عضلات پیچھے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کمر اور گردن کے پٹے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سلام میں کیا ہوتا ہے؟ قیام کی حالت کا بیان ہوا، رکوع کی حالت کا بیان ہوا کہ کس طرح جسمانی فوائد بھی ہیں اس میں صرف روحانی فوائد نہیں ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہماری کیا کیا ضروریات ہو سکتی ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر۔ اس لیے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز فرض نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہاں، اس میں فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فوائد چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم ہو تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں کتنی زیادہ حکمتیں ہیں۔ قیام کی حالت میں جو حکمتیں انسان کو ملتی ہے، رکوع کی حالت میں سجدے، اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ فوائد آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ورزش کی نیت سے نہیں پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اضافی فائدہ ملتا ہے انسان کو، یہ ایک اضافی فائدہ ملتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، اللہ کا حکم ادا کیا، وقت پر آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نماز باجماعت پڑھی، آپ نے فرض کی ادائیگی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو بھی فائدہ ملتا ہے، اسے آپ کے ذہن کو، آپ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، فزیکل طور پر ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے اس پر جو ہے تجربہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ، اور سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے پابند ہیں تو ان کی زندگیوں میں کس قدر سکون ہوتا ہے، اور جن کی زندگی میں نماز شامل نہیں تو وہ کتنے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ کتنا ہی دنیا کمائیں لیکن نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ جس شخص کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ ہو وہ دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ حقیقی سکون نہیں پا سکتا۔ تو میرے بھائیوں،
بھائیوں، میں یہ چند اصول بیان کر رہا تھا کہ جسمانی صحت کے لیے، جسمانی صحت مند رہنے کے لیے ہمارے اسلام ہمیں جو چیزیں سکھاتا ہے ان چیزوں میں جو ہے ایک متحرک رہنا ہے، ان چیزوں میں ورزشیں کرنی ہے، ان چیزوں میں واک کرنا ہے، اور ان چیزوں میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی فوائد بھی دیتی ہے یہ نماز۔ پھر سلام میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سلام پھیرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ دائیں طرف جو ہے گردن موڑتے ہیں اور بائیں طرف گردن موڑتے ہیں، تو یہ گردن کی بہترین ورزشوں میں سے ہے، نیک ایکسرسائز میں سب سے بہترین ہے یہ۔ تو آپ سلام پھیرتے ہیں، یہ جو گردن کے پٹے ہیں اگر آپ صحیح طرح سلام پھیرتے ہیں، بعض لوگ تو اس طرح صرف آنکھوں کے اشارے سے سلام پھیرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے نہیں، جس طرح سلام پھیرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ سلام پھیریں گے تو انشاءاللہ گردن کے مسئلوں و مسائل سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ آپ صحیح طریقے سے رکوع کریں گے تو کمر درد کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہوں گے۔ آپ صحیح طریقے سے سجدہ کریں گے تو آپ کو ذہنی سکون کے لیے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق کریں گے، آپ کو کتنے فوائد ملیں گے میرے بھائیوں۔ تو یہ اعمال کرنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ فوائد ضرور ملیں گے۔ پھر ذیوقار صاحب نے کہا، ہم نے دیکھا کہ سنت نبوی کی پیروی میں درست طریقے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں انسانی بدن کا ہر عضو ایک قسم کی ہلکی پھلکی ورزش میں حصہ لیتا ہے جو اس کی عمومی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پیارے بھائیوں، صحت مندی صرف بیماری سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نفسیاتی، معاشی، معاشرتی طور پر متوازن رہنے کا نام ہے، جیسا کہ اس کی تعریف سے واضح ہے، فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ان بیلنس، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی طور پر متوازن رہنا صحت مندی ہے۔ صحت مندی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو محنت، خود اعتمادی، عمدہ خوراک کے انتہائی متوازن اور دانش مندانہ امتزاج سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے بتائے ہوئے راستے اپنائے اور ان عادات سے گریز کرے جو طاقت اور قوت کو ضائع کرتے ہیں، اور جو حفظان صحت کے اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں ان پر پابندی سے عمل پیرا رہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول جو ہے اچھی گمان بھی ہے، اچھی سوچ بھی ہے، یہ آخری میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، امیزنگ ہے کہ ہم خود کو جس طرح محسوس کرتے ہیں ہمارا جسم اس کے مطابق رد عمل دکھاتا ہے۔ اگر ہم خود کو تھکا ہوا محسوس کریں تو تھکن کے اثرات ہمارے جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خود کو صحت مند سمجھنے سے ہمارے جسم پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، ہمارے اعصاب اور عضلات ہمارے ذہن کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے طریقوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، آفتوں سے، اور اسی طرح بدعات و خرافات سے اور گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔